بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ جو تاجر شریعت کے منشا کے مطابق اور شریعت کے احکامات کے مطابق اور شریعت کے قوانین کے مطابق تجارت کرے تو ایسا تاجر قیامت کے دن اور اس کا حشر اور اس کے لیے جو مقام و مرتبہ ہے وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگی۔ اب نبیوں کے ساتھ اس لیے اس کی رفاقت ہوگی کیونکہ نبیوں کے احکامات کے مطابق اس نے اپنی تجارت کی ہوگی، اور صدیقیوں کے ساتھ اس لیے کیونکہ جو صدیق لوگ ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، اس نے بھی ابھی تجارت میں سچائی کو بروئے کار لایا تھا۔ تو یہ مقام و مرتبہ تاجر کو تب ملے گا جب وہ شریعت کی جو ہدایات ہے اس پر وہ عمل کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 10 حصوں میں سے برکت کے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں۔ تو اب سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تجارت میں دروغی سے کام نہ لے، ہم تجارت میں جھوٹی قسمیں نہ کھائے، ہم تجارت میں دوسروں کا حق پامال نہ کرے، ہم تجارت میں سچائی کے ساتھ معاملہ کرے۔ ہاں، اگر ایک تاجر ہے اس کو ایک چیز جو کہی گئی بات ہے، کہی گئی جو دام ہے اور جو ریٹ ہے، تو اس پر اگر وہ نہ بیچنا چاہتا ہو تو اس میں جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ صاف سی بات ہے، بھائی مجھے اس میں فروخت نہیں کرنا ہے، مجھے اس میں بیچنا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس قواعد کو، ان قوانین کو اگر ہم بروئے کار لائیں گے تو رب العالمین ہمارے تجارت میں اگر ہم کم سے کم پیسہ اس میں کمائیں گے لیکن ہمارے لیے دنیا میں بھی وہ سکون کا ذریعہ ہوگا اور آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے تو ہم اپنی تجارت میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو بروئے کار لائے۔ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ ہاں، اگر ایک تاجر شریعت کے قوانین کو بروئے کار نہیں لاتا تو اس کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدقہ۔ تو تاجر اگر شریعت کے قوانین کو بروئے کار نہیں لاتا اور اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر وہ حشر جو کیا جائے گا قیامت کے دن وہ فجار کے ساتھ ہوگا، یعنی بدبخت لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو گنہگار لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس سے پھر مستثنا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الا من اتقى، یعنی جس نے پرہیزگاری اختیار کی، شریعت کے قوانین کے مطابق اس نے اپنی تجارت کو کیا، اسی طرح وبرا اور نیکی کی، وصدقہ اور سچ بولا۔ تو معلوم ہوا من اتقى جو ہے اس میں تو سب پرہیزگاری آ گئی، لیکن بعد میں خصوصی طور پر وبرا اور صدقہ کا ذکر کیا کہ اس لیے کہ تجارت میں زیادہ طور پر لوگ جو ہے دروغگوئی، جھوٹ، فراڈ، قسمیں جھوٹی وہ کھا کر جو ہے اپنے کام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم ہے کہ یہ جو کمائی ہوتی ہے بظاہر تو زیادہ نظر آتی ہے لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اس میں اگر بندہ زیادہ بھی کما لے لیکن دوسری طرف سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت میں دروغگوئی سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ سے ہم اپنے آپ کو بچائے، اور ہم بظاہر اگر ہمیں ایک چیز میں نقصان ہی نظر آ رہا ہو ظاہر کر دے اس کے سامنے کہ بھائی مجھے اتنے میں اس کو نہیں بیچنا، آپ معاف فرما دیجئے۔ تو اس صاف گوئی سے انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت میں سکون ملے گا، نجات ملے گی۔